بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 20 ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں یہ ہے شطر، شطر کسے کہتے ہیں؟ شطر اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی حصہ کیا گیا ہے، ایک معنی اس کا نصف کیا گیا ہے، ایک معنی اس کا جانب کیا گیا ہے، ایک معنی اس کا دوری کیا گیا ہے۔ مختلف معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے اشتر، شطور، اور اس کا باب آتا ہے شاتارا یشترو، باب اس کا ہے ناصرا ینصرو، برابر کے اندر دو حصے کرنا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، وہاں پر یہ جانب کے معنی میں ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، پاکی ہے، نظافت ہے، اس کی ضد آتی ہے نجاست، ناپاک ہونا۔ اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کرنا۔ اس کو حدیث مبارک میں نصف ایمان فرمایا گیا۔ شطر کے دو معنی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اس کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ہوگی کل معافی۔ اور وضو یعنی طہارت حاصل کرنے سے اس کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ اور بعض شرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد ہے نماز، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَكُمْ، تو قرآن مجید میں بھی نماز کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ صحت صلاۃ کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے طہارت اہم ترین شرط ہے، اس کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاہے اس سے مراد نماز لیں یا اس سے مراد ویسے عمومی طور پر صفائی ستھرائی لیں، دونوں ہی صورتوں کے اندر صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صفائی ستھرائی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری طور پر صفائی ستھرائی کہ انسان کا لباس صاف ہو، انسان کا جسم صاف ہو، انسان خوشبو لگا کے رکھے، انسان مسواک کرے، انسان ٹوتھ برش اور پیسٹ استعمال کرے، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی بھی پاکیزگی حاصل کرے، اپنے اندر سے جھوٹ کو، کینے کو، بغض کو، حسد کو، ان ساری باطنی بیماریوں سے بھی پاک اور صاف رکھے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو سکے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الطہور یہ بنے گا مبتدا، اور شطر یہ بنے گا مضاف، اور الایمان بنے گا مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔